ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ کبھی بھی کسی آدمی سے اگر اسلام یا دین قرآن کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں گفتگو ہو آپ کی، تو پہلے اس آدمی سے پوچھیں یہ لفظ تو آپ عربی کا بول رہے ہیں، اس کے معنی بتائیے اردو لینگویج میں یا انگریزی میں۔ اگر آپ انگریزی زیادہ اچھی سمجھتے ہیں، یو مسٹ نو کہ بھائی اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ دہشت گردی جو ہے وہ ہے ارہاب یا رہبانیہ، یہ دونوں لفظوں کے معنی سنونیم ہے۔ یہ آپ اس کو رہبانیہ کہیں یا ارہاب کہیں، مطلب دہشت گردی، انگریزی میں ٹیررزم۔ اب میں آتا ہوں ورڈ ٹیررزم پر۔ یہ تو میں نے آپ کو لفظی معنی بیان کر دیے اور اس طرح کے الفاظ آئیں گے آیات میں، ہم دیکھیں گے۔ ٹیررزم کے بیسک معنی جو مروجہ آج کل معاشرے کے اندر اس کو ڈسٹورٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک حادثات یا سچویشنز ایسی دکھا دی جاتی ہیں جس سے آپ کے ذہن میں ٹیررزم کا ایک وہ آ جاتا ہے کانسیپٹ۔ اگر آپ ڈکشنریز میں ویب سائٹ ڈکشنری یا ڈکشنری جو ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں سمپل معنی ٹیررزم کے معنی کوئی بھی شخص یا کوئی آرگنائزیشن ہو، گورنمنٹ ہو یا کوئی لوگ ہوں یا کوئی مذہب ہو، کوئی ازم ہو، ازم مطلب کوئی بھی مذہب، وہ دوسرے لوگوں کو یہ کہے کہ آپ ہمارے اصول ہیں، کچھ اصول ہیں ان کے مذہب کے، کچھ اصول ہیں گورنمنٹ کے، کچھ اصول ہیں، ان گورنمنٹ کے اصولوں کو آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی اصول ہو، مذہب کا کوئی اصول ہو یا کسی گروپ کا کوئی اصول ہو، کسی ازم کا کوئی اصول ہو، آپ لوگوں نے اس کو سر تسلیم خم کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں وہ گروپ، گورنمنٹ یا ازم یا وہ مذہب آپ کو اتنا خوف دلا دے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی نقصان آپ کو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مذہب کے اندر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، دنیا کے اندر ہندوازم میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ اگر آپ ہندو رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ کرسچنز ہیں، ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ آپ کو عیسائیت مذہب کو اگر اس میں رہے تو ان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ جوڈائزم ہے، بدھزم ہے، ہر مذہب نے اپنے ایک سٹرکچر بنا رکھا ہے رولز اینڈ ریگولیشن کا، اور اپنی شیپ گوٹس کو یا اپنے لوگوں کو میک شور کرتے ہیں وہ کہ آپ کو ہمارے آگے سر تسلیم خم رہنا پڑے گا، ورنہ ہم آپ کو مذہب سے خارج کر دیں گے یا آپ کو ملک بدر کر دیں گے۔ اگر آپ ہماری کنٹری میں یو کین گو آؤٹ، یا پھر جیل میں بند کر دیں گے اور ریبیلیس کہہ دیں گے آپ ریبیلیس ہے، ریبیل کر رہے ہیں آپ۔ اسی طرح ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنایا کہ آپ سلامتی میں رہیں، پیس میں رہیں اب بھی، اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں محکمات آیت ہیں، گورننگ آیتس ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسانوں کو یہ کہا جو سر تسلیم خم کرنا چاہ رہے ہیں ولفلی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ایمان والے ہو جائیں گے اور اس دنیا میں بھی آپ کو سلامتی حاصل ہو جائے گی، اور آگے کی دنیا کی بات بھی کی اس نے اللہ تعالیٰ نے کہ مرنے کے بعد بھی سلامتی ملے گی۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں، پہلے تو میں آپ کو یہ پڑھوں گا کہ قرآن مجید کی چند آیات کے میں پورشنز میں سے میں نے وہ پہلے نمبر صفحے پہ آپ آ جائیے، جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ڈسکرائب کیا ہے، یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے، میں چند بات بتا رہا ہوں کہ وہ احکامات جس کو مسلم ہونے کے لیے اللہ کے لیے آپ کو کرنا ہے، اور کچھ باتیں آپ کو نہیں کرنا ہے۔ یہ ٹوٹل نہیں ہے، قرآن مجید میں تو بے پناہ آیات ہیں، میں تو ایک آپ کو صرف یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کس طرح ڈوز اینڈ ڈونٹس کو آپ فالو کریں گے، سبمٹ کریں گے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، گورننگ آیتس ہے، وہ دیکھیے کیا کیا
سورہ الاسراء 17 اس کی 78 آیت. اس میں ڈوز یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صلاح قائم کرنی ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں، اس سے پڑھوں گا، آپ سن لیجئے. البقرہ 2 اس کی 185 آیت، صوم روزے رکھنے. البقرہ 2 اس کی 196 آیت، حج کرنا ہے. المجادلہ 58 سورت اس کی 12 آیت، صدقہ خیرات دینا ہے. الحج 22 کی 78، اللہ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، جہاد کرنا ہے. سورہ نساء 4 اس کی 3 آیت، ایک سے زیادہ شادیاں بھی کرنی ہے اور ایک تو کرتے ہی ہیں سب. البقرہ 2 کی 229، طلاق دے سکتے ہیں آپ کنڈیشن کے ساتھ. سورہ نساء 4 اس کی 11، وارث کا قانون، یعنی ورثے کا ایک سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ کو کرنا ہے اسی طرح جو ورثہ وہ ہے سسٹم، وہ کرنا ہے آپ کو. الاسراء 17 اور اس کی 23-24، والدین بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں اس کا ذکر ہے. البقرہ 2 اس کی 172 آیت، حلال جو اللہ نے آیا جانور چیزیں بتائیں ان کا حلال کیا ہے کھانا، اس کا کھانا وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف یہ تو چیزیں جو باتیں تھیں آپ کو یہ کرنی ہیں. ادھر دوسری طرف لکھا ہوا ہے جو آپ کو منع کیا جا رہا ہے. سورہ نساء 4 اس کی 29 آیت، باطل طریقے سے مال کھانا، یعنی جھوٹ دھوکہ دے کے مال کھانا. سورہ الحجرات 49 کی 12، شک کرنا، غیبت کرنا. الحجرات 49 کی 11، طنز کرنا، برے نام دینا. المائدہ 5 کی 38، چوری اور ڈکیتی کرنا. الاسراء 17 اس کی 31، حمل کو گرانا، بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کرنا. الاسراء 17 کی 33، خودکشی کرنا. المائدہ 5:90، نشہ کرنا، جوا کھیلنا. المائدہ 5:3، سور کا گوشت کھانا منع ہے. النور 24 کی 19، فحاشی پھیلانا. الاعراف 7 کی 33، زنا اور ہم جنس پرستی وغیرہ وغیرہ. یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو ایک آیات بہت وسیع اور بہت ساری اور بھی احکامات ہیں. یہ تو ایک آپ کو پتہ کہ ڈوز کیا ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب میں آپ کو یہ بتانا ہی چاہوں گا، یہ جتنی باتیں میں نے ابھی یہاں اپیرنٹلی پڑھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو میک شور کر رہا ہے، دہشت دلا رہا ہے، یوں سمجھیے واضح طور پہ کہ آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس دنیا میں بھی آپ کو عذاب ہے، پنشمنٹ ہے، اور مرنے کے بعد بھی پنشمنٹ ہے. یہ اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جیسے کہ دوسرے آدمی کے اپنی کنٹری کے یا اپنے مذہب کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ بھی آیات میں آپ کو اتنی دہشت دلا رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میں عذاب دوں گا، پنش کروں گا. یہیں پر ختم نہیں ہو رہی بات. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دہشت لفظ کو خالی فیئر کی بات نہیں ہے، خوف. دہشت کے مطلب ہوتا ہے ایسا دہشت میں آ جائے آدمی کہ وہ بس سبمٹ کر دے ٹوٹل. اب ہم آیتیں میں پڑھوں گا اور ہم یہ دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا دہشت گردی، دہشت دلانا یا دہشت اللہ کی کیا اجازت ہے، کیا سلسلہ ہے. تو دیکھیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران 30 سورت ہے، اس کی 19 آیت، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ اسلام سلامتی ہے، سلامتی حاصل کرنا ہے. اور جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے ان کے پاس جب علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے. اور جو کوئی اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کرے گا بے شک وہ جلد حساب لینے والا ہے. اب آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا اور دین کے معنی فیصلہ. اب دیکھیے یہ دونوں الفاظ اس آیت کے پورشن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، ججمنٹ، سلامتی حاصل کرنا، ٹو اٹین پیس. یہ ایک اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ دنیا میں، اس دنیا میں آپ نے
जजमेंट जो अल्लाह का है वो है सलामती हासिल करो, टू अटेन पीस विद इन योर सेल्फ एंड अराउंड द सोसाइटी। माशरे में आप सलामती में रह रहे हैं और अपने अंदर भी सलामती में रहें, ये एक अल्लाह का फैसला है सलामती में रहने का। और सलामती रहने के लिए आप कैसे रहेंगे सलामती में? क्योंकि आपको मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ सिचुएशंस में आपको कंटिन्यूस फैसले करने हैं, पूरी जिंदगी आपको फैसले करने हैं, ऑलमोस्ट इन अ डे मुख्तलिफ सिचुएशंस में आपको डिसीजन लेना है और एक जजमेंट पास करनी है अपनी लाइफ के ऊपर। तो वो जो सिचुएशंस आती हैं तो आपको अल्लाह की आयत से गाइडेंस लेके जजमेंट लेनी है, फैसला करना है। वो जो मैंने कुछ डूज एंड डोंट्स पढ़े थे उनको मद्देनजर रखते हुए सामने तो आप फैसला करते जाएं कि भाई कुरान की आयत में लिखा है मैं ऐसा कर रहा हूं, कुरान की आयत में मना है मैं ऐसा नहीं कर रहा, कुरान की आयत में ऐसा करने को कहा है मैं ऐसा कर रहा हूं। ये जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको क्या अटेन किए जाएंगे? आप अटेन करेंगे पीस, सलामती। ये फैसला अल्लाह का है कि आप फैसला सलामती हासिल करें। तो ये करने से आपको सलामती हासिल होगी, डूज एंड डोंट्स को अप्लाई करने से। आगे लिखा है वमख्तलफ अल्लज़ीना ऊतुल किताब, और नई इख्तिलाफ किया जिनको दी गई थी किताब, इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम। तो अल्लाह कह रहा है वमख्तलफ अल्लज़ीना ऊतुल किताब, नई इख्तिलाफ किया जिनको दी गई थी किताब, इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम। इल्म आ जाने के बाद जब उनको पास नॉलेज आ गई तो उन्होंने दूसरे को गलत कहना शुरू कर दिया। तो ये यहां पर अल्लाह कह रहा है लोग इख्तिलाफ नहीं किया जिनको दी गई थी किताब, सिवाय इल्म आने के बाद दूसरों गलत करने के लिए। वमन यकफुर भी आयतिल्लाह, जो कोई कुफर करेगा अल्लाह की आयत के साथ अल्लाह जल्द हिसाब ले लेगा। तो इस आयत में दो बातें पता चल रही, एक तो लोग बता रहे अल्लाह ताला सलामती हासिल करने के लिए आपको फैसले करने लाइफ में, फैसला जो सलामती पीस रखना है आपने हमेशा, और दूसरी कि नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना हमने बल्कि हिदायत के लिए पढ़ना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो आप फिर दूसरे को गलत कहने के लिए बस एक आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी।